پاکستان کے کامیڈین اداکار رفیع خاور عرف ننا کو ہم سے بچھڑے آج 35 برس ہو گئے ہیں۔ ان کی پراسرار موت کو ان کے فلمی حلقوں اور ان کے پرستار آج تک نہیں بھول سکے۔ رفیع خاور عرف ننا 4 اگست 1944 کو ساہیوال میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد MBBS ڈاکٹر تھے جو بعد ازاں لاہور میں آ کر بس گئے تھے۔ ننا پیدائشی طور پر بہت موٹے تھے، جس کی وجہ سے اسکول میں بچے ان کا مذاق بنایا کرتے تھے، لیکن اس موٹے بچے کے اندر ایک اداکار چھپا ہوا تھا جسے وہ دنیا کے سامنے کامیڈی کے انداز میں پیش کرنا چاہتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے تک ان کے گھر والوں نے انہیں اداکاری کے شعبے سے تو دور رکھا، لیکن 60 کی دہائی میں جب وہ ایک بینک میں ملازم تھے تو انہوں نے لاہور میں آرٹس کونسل کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ سن 1964 میں جب پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کا آغاز ہوا تو اس وقت کے تھیٹر اور ریڈیو کے مشہور و معروف فنکار کمال احمد رضوی صاحب کو ڈرامہ سیریز بنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ کمال احمد رضوی نے اپنے ڈرامے کا نام اس میں موجود 2 کرداروں پر رکھا، یعنی الف اور نون۔ الف کے کردار کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو موزوں سمجھا اور نون کے کردار کے لیے انہوں نے اپنے سے جونیئر اداکار یعنی رفیع خاور عرف ننا کا انتخاب کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈرامہ ننا کی پرفارمنس کو اور زیادہ نکھار کر چھوٹی اسکرین کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ الف نون سیریز نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ جنوبی ایشیا میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سیریز کو 3 سال بعد ایک بار پھر نئے سرے سے پروڈیوس کیا گیا۔ اس بار بھی ناظرین نے اسے پسند کیا اور اس ڈرامے کی مثالیں دی جا رہی تھیں۔ اس سیریز کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے 1982 میں رنگین ٹی وی کے لیے تیسری بار پروڈیوس کیا گیا۔ ایک ہی ڈرامہ جسے 3 بار پروڈیوس کرنے کا اعزاز حاصل ہے، یہ PTV کی تاریخ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ اداکار ننا کو شباب کرانوی نے اپنی فلم وطن کے سپاہی میں کاسٹ کیا، جس کے بعد ننا کو فلم انڈسٹری میں کامیڈی کی جان سمجھا جانے لگا۔ اس کے بعد ننا بڑی اسکرین کے فلم سٹار بن گئے، جس کے بعد وہ چھوٹی اسکرین کو کم وقت دے پائے۔ 1976 میں ننا کو شباب کرانوی ہی نے فلم نوکر میں ایک ایسا کردار دیا جس کے بعد ننا کامیڈی کریکٹر ایکٹر بن گئے اور فلم انڈسٹری کی ضرورت بن گئے۔ ننا اور علی اعجاز کی جوڑی پر مشتمل فلم دبئی چلو ایسی فلم ثابت ہوئی جس نے پاکستان فلم انڈسٹری کی اگلی دہائی بھی ان دونوں فنکاروں کے نام لکھ دی۔ اس کے بعد درجنوں فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ننا اور علی اعجاز کی جوڑی کو کاسٹ کر کے کامیاب فلمیں بنائیں۔ ایک رات انہوں نے اس ہستی مسکراتی دنیا کو روتا ہوا چھوڑ کر 2 جون 1986 کو ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔